محدثین نے، علماء نے راتوں کی فضیلت پر گفتگو کی ہے۔ سال کی 364 دن ہیں یا 364 راتیں ہیں، ان سب راتوں میں کون سی رات افضل ہے، یہ سرسری سا ذکر کر رہا ہوں۔ افضل راتوں میں لیلۃ القدر کا بھی ذکر آیا ہے، بے شک قرآن مجید میں اس کی افضلیت کا بیان ہے۔ افضل راتوں میں لیلۃ النحر، عید الاضحیٰ کی اور قربانی کی جو رات ہے حضرت، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ یوم عرفہ کا، حج کا دن اور اس کی رات جو آ جاتی ہے، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ افضل راتوں میں لیلۃ نصف شعبان، نصف شعبان کی رات کا بھی ذکر آیا ہے۔ افضل راتوں میں لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے میلاد کی رات کا بھی ذکر آیا ہے۔ اپنے اپنے دلائل سے علمی گفتگو کی گئی ہے کتابوں میں، مگر وہ جلیل القدر محدثین جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم کا سمندر بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کی قلبی اور روحانی نسبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے، دو سمندروں کے جامع ہیں، مرج البحرین کی شان جن کو حاصل ہے، جن کے دلوں کو مرج البحرین، علم اور عشق، علم اور نسبت، تفقہ اور روحانیت، ان دونوں کو یکجا اللہ پاک نے جن کے سینوں میں، جن کے دلوں میں کر رکھا ہے، ان میں مثلا امام قسطلانی ہے، امام قسطلانی اور اس طرح کے اور بھی اکابر کئی ائمہ ہیں، امام نبہانی تک۔ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ جب اس کو بیان کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ ساری راتیں اپنی اپنی جگہ افضل ہیں، مگر ان کی افضلیت جزئی ہے، مگر شب میلاد، حضور کے میلاد کی جو رات اور صبح ہے، یہ سب راتوں پر کلی فضیلت کی حامل ہے، سب راتوں پر کلی فضیلت کی حامل ہے۔ اور ایک سادہ سی دلیل، عام فہم، جو بڑی آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، وہ ہر ایک کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ باقی تو سب راتوں کی بات پر کوئی بحث نہیں کرے گا، ذہن میں لیلۃ القدر پر آ کے بعد ذہن رک جائے گا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ شب قدر افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی مدت قریباً 90 برس کے برابر ہو جاتی ہے، تھوڑا اوپر زیادہ، 90-92 برس، تو گویا ایک حد مقرر کر دی نا۔ مگر شب میلاد رسول کی فضیلت کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی پیمانہ ہے، اس کی فضیلت مطلق ہے زمان و مکان کے اعتبار سے، اور وہ جزوی فضیلتیں اس لیے ہے کہ لیلۃ القدر کو فضیلت اس لیے ملی کہ وہ رات نزول قرآن کی شب ہے، نزول قرآن کی شب ہے، اور اس رات ملائکہ اور جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات ملائکہ اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں لیلۃ القدر کا سبب۔ اور شب میلاد رسول، وہ جو قرآن اترا اور وہ رات فضیلت والی بن گئی، تو سوال ہے کہ قرآن اترا کس کے صدقے سے، قرآن اترا کس پر، قرآن اترا کس کی وجہ سے، قرآن اترا کس کی خاطر۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو قرآن اترتا، آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو پھر شب قدر ہوتی، آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو ماہ رمضان ہوتا، تو پھر نہ قرآن اترتا، نہ رمضان آتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ شب شعبان ہوتی۔ تو یہ تو جتنی راتیں، جتنے دن گن لیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان سب کو فضیلتیں حاصل ہیں، مگر یہ ساری فضیلتیں اور ساری نعمتیں صدقہ اور توسل ہیں فضیلت و نعمت ولادت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جس کی خاطر یہ سب کچھ ملا، جس رات وہ خود آئے، اس کے برابر بھی کسی رات کی فضیلت کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرما دیجئے
کہ یہ جو تم پر اللہ کا فضل ہوا ہے اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے، قل فرما دے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو تم پر ہوئی، تم پر اتاری گئی، فبذالک فلیفرحوا، پس اسی وجہ سے خوشیاں مناؤ، فبذالک فلیفرحوا، پس اس کی وجہ سے بولیے فلیفرحوا، فرحت مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ وہ اللہ جو فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین، وہ جو لوگ بہت خوشیاں مناتے ہیں اور فرحتیں مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، سادگی اور عاجزی والوں کو پسند کرتا ہے، سادگی اور عاجزی والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرحین ہے تو فرحت سے، مگر فرحین میں معنی ایسا ہے کہ جو اس طرح خوشی منائے کہ وہ زیادہ ہی دھوم دھام لگے اور زیادہ کوئی ایک اظہار اور دکھلاوا لگے، تو اس کو اللہ پاک نے اس انداز سے بہت خوشی منانے اور جشن منانے کو فرحین کہا، کیونکہ اس میں ڈر ہے کہ بندہ اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی نعمت کو بھول جائے، اللہ کی رحمت کو بھول جائے، اس حقیقی سبب کو بھول جائے جس نے اسے اس قابل بنایا کہ خوشی منائے۔ تو اللہ پاک نے اسے اس انداز سے خوشیاں منانے سے روکا ہے۔ اب جہاں اللہ پاک نے مجموعی طور پر ایسی طبیعت اڈاپٹ کر لینے سے منع کیا کہ تم فرحین میں ہو جاؤ، ایسی طبیعت نہ بناؤ، ایسا مزاج نہ بنا لو، ایسا کلچر اڈاپٹ نہ کر لو، ایسی زندگی کے طور طریقے نہ اپنا لو کہ تمہارا شمار فرحین میں ہو جائے۔ اس میں پھر گھمنڈ کا عنصر آ جاتا ہے، پھر تکبر کا عنصر آ جاتا ہے، دکھلاوے کا عنصر آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خوشی میں رب کو بھول جانے کا عنصر آ جاتا ہے۔ یہ ہے فرحین کی معنویت۔ تو وہ اللہ جس نے فرحین، فرحت والوں میں ہو جانے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، وہ اللہ خود اپنے قرآن میں ایک مقام پر حکم دیتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فرحتیں مناؤ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، کمیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، ریجوائس کرو، خوشی مناؤ دھوم دھام سے۔ کوئی پابندی نہیں، اس آیت میں کوئی پابندی، کوئی لیمٹ نہیں۔ ہاں ایک لیمٹ ہمیشہ رہے گی، بیان ہو یا نہ ہو، کہ حدود شریعت کو نہیں توڑنا، حلال کرنا پہ رہنا ہے، حرام اڈاپٹ، اللہ کی منع کی ہوئی حدود کو نہیں توڑنا۔ یہ کہیں پابندی ہو ذکر یا نہ ہو، یہ ہر وقت جب اللہ کے رسول کا حکم ہوگا تو وہ اللہ کے احکام اور حدود کی پابندی کے ساتھ ہوگا۔ جو چیز شریعت میں منع اور حرام ہے اس طرف نہیں جا سکتی۔ اس فرحین کے تصور کے مقابلے میں یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ قل، سنیے، قل کا مطلب ہے فرما دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات اس انداز سے کہے تو اس میں تاکید پائی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کے کمپوزیشن کا طریقہ ہے۔ قل کا مطلب ہے سنو، جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو کے دوران میں آپ سے کروں بھئی یہ بات سنو، سن تو آپ پہلے ہی رہے ہیں مجھے، خطاب جو جاری ہے، مگر خطاب کے دوران جب کوئی کہتا ہے سنو، یا اللہ بولتا ہے خطاب کرنے والوں کو کہ کہو، کہ وہ پہلے ہی رہا ہے، مگر کہے کہ یہ کہو، اس کا مطلب ہے انہیں متوجہ کرو۔ تو قل یہ ایک آرٹیکل آف ایمفیسس ہو گیا، ایک زبردست اہمیت بڑھانے کا آرٹیکل آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے، اصل بات کو ابھی چھپا رکھا ہے، ورنہ قل کہو تو جو بات کہنا مقصود ہے وہی شروع کی جاتی ہے۔ جب کہا نا کہیں، کیا کہوں، تو سیدھا جو کہنا چاہتے ہیں وہی کہتے ہیں، اسی کو شروع کر دیتے ہیں۔ مگر ایک اسلوب کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اصل بات کہنا درکار ہے اس کو بھی چھپایا ہوا ہے۔ کہا قل، فرما دیں، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ اب اس لفظ تک کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کچھ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اگر تو فرما دیتا تم پر اللہ کا فضل آ گیا، قل فرما دیں کہ تم پر اللہ کا فضل آ گیا،
تو بات فوری سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ نے یہ آگاہ فرمایا، مگر اس نے فرمایا قل، کہو، فرما دو، بفضل اللہ، اللہ کا جو فضل تم پر ہوا ہے اس وجہ سے۔ تو پھر سوالیہ نشان رہا۔ یہ جو ایک استفہام پیدا کر دینا، ایک ذہن میں ہیجان اور سوال کریٹ کر دینا، یہ طریقہ تاکید ہے عربی میں۔ اس سے تاکید پر ایک اور تاکید آ گئی۔ پھر فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، اور اسی طرح تم پر جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ باری تعالیٰ آپ کہنا فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ ابھی تک تو وجہ ہی بتا رہے ہیں آپ، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں سنو۔ تین تاکیدیں آ گئیں۔ اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ خیال تھا کہ اب بات ہو جائے گی، اس نے پھر فرمایا اور اب پورا قرآن آپ اٹھا لیں الحم سے والناس تک، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ اللہ کے کسی ایک حکم کے لیے بھی یہ طریقہ نہیں اپنایا گیا۔ یہ میں نے ایک خاص بات کی ہے، ایک خاص ذمہ داری سے، تیقن سے، اتھارٹی سے بات کی ہے، اتھارٹی سے بات کی کہ چھوٹا مختصر سا پیغام ہو، چھوٹی سی آیت ہو، چند الفاظ ہوں، اور ایک پیغام پہنچانا مقصود ہو، اور اس پیغام کو اس انداز کے ساتھ تاکیدوں پر تاکید، تاکیدوں پر تاکید ڈال کے ایک ہیجان انگیز، ایک پوری توجہ ہمتن گوش کر کے لوگوں کو متوجہ کر کے پھر جا کے ایک لفظ میں بات کہی جائے۔ پورے قرآن میں کسی حکم کو کنوے اور کمیونیکیٹ کرنے کا یہ طریقہ اور سلیقہ اپنایا نہیں گیا۔ اتنا عجیب طریقہ اس لیے ہے کہ بات بڑی خاص ہونے والی ہے، بات بڑی خاص ہونے والی ہے، خاص ہونے والی ہے، اور وہ آگے بتاتا ہوں۔ تو فرمایا محبوب بتا دو اللہ کے فضل کی وجہ سے جو تم پر ہوا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو تم پر ہوئی ہے، اور پھر چوتھے لفظ فرمایا فَبِذَالِكَ، پس اسی کی وجہ سے۔ تو فرمایا قل، فرما دو میرے حبیب، یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے اس کی وجہ سے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی وجہ سے، فَبِذَالِكَ، آگے فرمایا فا، ابھی تک فا نہیں لگا تھا، دیکھو نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، حرف فا ابھی تک آیا؟ بھی فے جو حرف ہے ابھی تک آیا تھا اس میں؟ نہیں آیا۔ اب چوتھے مقام پر حرف فا آیا، فَبِذَالِكَ۔ تو فا عربی لغت میں، عربی نحو میں، عربی ادب میں خود تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ فا خود تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ پہلی تاکید بِقُل، دوسری تاکید بفضل اللہ، تیسری تاکید برحمت اللہ، چوتھی تاکید بفا، فا کے ساتھ تاکید ہوئی۔ فرمایا پس خبردار، اب سنو۔ باری تعالیٰ ہم تو بڑی دیر سے اٹینشن ہو کے بیٹھ گئے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو کیا فرمانا چاہتا ہے؟ تیار ہے سننے کو۔ فرمایا پس بِذَالِكَ، بات پھر بھی نہیں کی، بِذَالِكَ، یہ جو میں نے بیان کیا، میری فضل اور میری رحمت کا تمہارے پاس آنا، اس کی وجہ سے 5 تاکیدیں آ گئیں۔ تو فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے بعد پھر فا لگا دیا، فَبِذَالِكَ، ذَالِكَ پہ فا، اور یفرحو پر پھر فا، چھٹی تاکید آ گئی۔ اللہ کی ذات کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کفر ہو جاتا ہے، مگر اگر انسانی معاملہ ہونا، کیا انسانی معاملہ ہو اور کوئی اتنی تاکید پہ تاکید، تاکید پہ تاکید، تاکید پہ تاکید کرتا چلا جائے تو انسانی معاملہ ہو، تو ہم کہتے ہیں اس کا جی نہیں بھرتا، اتنی تاکیدیں، اتنی تاکیدیں، تاکیدوں سے جی نہیں بھر رہا، یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں 6 تاکیدیں لا کے، 6 تو پوری کی پوری آیت تاکیدوں میں ہی گزر گئی، اور جو آگے بات کہی وہ ایک لفظ ہے، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، بس خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، موجیں کرو، ہائے ہائے، پوری کائنات کو پر رنگ کر دو، رنگ و نور کر دو، جشن منا دو، سیلیبریشنز کرو۔ اب جب فَلْيَفْرَحُوا کہہ دیا اور اس نے قید نہیں لگائی تو شرح یہ ہوئی کہ خوب کمکمے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جھنڈے لہراؤ، راستے سجاؤ، دروازے لگاؤ، چشمے بناؤ، کھانے پکاؤ، محفلیں کرو، نعتیں پڑھو، جلوس کرو، شمع جلاؤ اور خوب جشن مناؤ۔ کیوں؟
فَبِذَالِكَ، یہ میرا مصطفیٰ جو آ گیا، کیوں کریں؟ فَبِذَالِكَ، باقی اور کسی کے لیے کبھی نہیں کہا روکتا ہوں کہ حد میں رہا کرو، کیا حد سے بڑا نہ کرو، اللہ فرحین کو پسند نہیں کرتا، عاجزی سے رہو، سادگی سے رہو، ہر جگہ روکتا ہوں، مگر اب معاملہ اپنے محبوب کا آ گیا ہے، اور قاعدہ بھی یہ ہے، قوانین سارے ہوتے ہیں، جب اپنے یار کی باری آتی ہے سارے منسوخ ہو جاتے ہیں۔